اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پیارے اور معزز دوستوں کو ارسم وائس چینل کی طرف سے خلوص برا سلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ لوگ اللہ کے عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کے مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کے جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو تو تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کے بتائے ہوئے ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلیاں پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کہا تھا۔ جب آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالی بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، کھڈے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہو کر اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب ان بستیوں میں 3 گروہ بن گئے، لیکن 70,000 میں وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے ہیں، دوسرے وہ جو لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائے اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، ورنہ تم پہ بھی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے جو دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان تھے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کہیں انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف دیکھنے لگے کہ سارے کے سارے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو صالح لوگ جو دیوار کے اس طرف ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو ایسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔
آمین یا رب العالمین۔